کلاس میٹرک کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ الدرس الثانی بسورۃ الانفال آیات 38 تا 44۔ ہمارے یہ سبق اسلامیات کا 5واں سبق چل رہا ہے، اور کل کے دن ہم نے اس پیج کے اندر جو آیت نمبر 41 تھی 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ، آگے دیکھیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ اچھا، آگے جو ہے وہ اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہی ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ کل جو ذکر ہوا تھا کہ مال غنیمت کے کل 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور جو ایک حصہ ہوگا اس کے بھی 5 حصے ہوں گے، اور وہ 5 حصے اللہ کے رسول 1، اللہ کے رسول کے رشتہ دار 2، یتیموں کا 3، مسکینوں کا 4، وابن السبیل مسافر 5۔ کہہ رہے کہ یہ تمہیں تقسیم کرنی ہے اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو، نصرت مدد پر جو اللہ نے مدد کی تھی تمہاری، ایمان رکھتے ہو۔ کب مدد کی تھی؟ جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر یوم الفرقان، یہاں پر یہ بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا گیا ہے، جنگ بدر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے مادی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی واضح فتح اور کفار کی عبرتناک شکست اس دن میں ہونے کی بنیاد پر کفر اور اسلام کا ظاہری فیصلہ بھی اس دن ہو گیا، کہ اس دن کچھ ایسا فیصلہ ہوا کہ جس سے دنیا دنگ رہ گئی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 42، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہاں پر غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا نقشہ یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان عدوہ دنیا کے پاس تھے۔ اب کیا چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کفار عدوہ قصویٰ کے پاس۔ مسلمانوں کا مقام اس میدان کے اس کنارے پر تھا جو مدینہ سے قریب تھا، اور کفار مدینہ کے دوسرے کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا۔ اور ابو سفیان کا جو لشکر تھا، تجارتی قافلہ، جس کی وجہ سے یہ جہاد کھڑا کیا گیا تھا، وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور مسلمانوں کی زد سے، مسلمانوں کے کنٹرول سے بہت دور تھا، تقریباً 3 میل کے فاصلے پر۔ سمندر کے کنارے کنارے یہ بھی چل رہا تھا۔ اس نقشہ جنگ کے بیان سے مقصد یہ بتلانا ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع غلط جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں سے دشمن پر قابو پانے کا بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہ تھا، کیونکہ اس میدان کی وہ جانب جو مدینہ کے قریب تھی ایک ریتیلی زمین تھی، جس میں چلنا بھی مشکل، پھر پانی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہ تھی، اور مدینہ سے بعید والی جانب جس پر کفار نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہ صاف زمین تھی، اور پانی بھی وہاں قریب تھا۔ اور اس میدان کے دونوں کنارے کا پتہ دے کر یہ بھی بتا دیا گیا کہ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے، کہ کسی کی طاقت یا کمزوری دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ نیز یہ بھی بتلا دیا کہ مشرکین مکہ کے لشکر کو یہ بھی اطمینان حاصل تھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے نکل چکا ہے، اب اگر ہمیں ضرورت پڑی تو وہ بھی ہماری امداد کر سکتے ہیں۔ اس کے بالمقابل مسلمان اپنی جگہ کے اعتبار سے بھی تکلیف اور پریشانی میں تھے،
اور کہیں سے کوئی مدد ملنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، اور یہ بات پہلے سے متعین اور ہر لکھے پڑھے آدمی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000۔ مسلمانوں کے پاس نہ سواریوں کی تعداد زیادہ تھی اور نہ اسلحہ۔ اس کے بالمقابل لشکر کفار ان تمام چیزوں سے لیس تھے۔ نہ مسلمان اس جہاد میں کسی مسلح لشکر سے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ہنگامی طور پر ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنے اور دشمن کی قوت کو پست کرنے کے خیال سے صرف 313 مسلمان بے سامان کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک غیر ارادی طور پر 1000 جوانوں کے مسلح لشکر سے مقابلہ پڑ گیا مسلمانوں کا۔ قرآن کی اس آیت میں بتلایا کہ لوگوں کی نظر میں یہ واقعہ اگرچہ ایک اتفاقی حادثے کی صورت میں بلا ارادہ پیش آیا ہے، لیکن دنیا میں جتنے اتفاق غیر اختیاری صورت میں پیش آیا کرتے ہیں ان کی سطح اور صورت اگرچہ صرف محض اتفاقی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ سب کے سب ایک مستحکم نظام کی لگی بندھی کڑیاں ہوتی ہیں۔ ان میں کوئی چیز بے ربط یا بے موقع نہیں ہوتی۔ جب وہ پورا نظام سامنے آ جائے اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس اتفاقی واقعے میں کیا کیا باتیں تھیں بھائی، کیا کیا حکمتیں تھیں۔ غزوہ بدر ہی کے واقعے کو لے لیجئے، اس کی اتفاقی اور غیر اختیاری صورت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مصلحت تھی کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یعنی اگر عام دنیا کی جنگوں کی طرح یہ جنگ بھی تمام پہلوؤں پر غور و فکر اور باہمی قرار دادوں کے ذریعے لڑی جاتی تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جنگ ہوتی ہی نہیں، بلکہ سوائے جو اختلافات ہوتے وہ پڑ جاتے۔ خواہ اس طرح کے خود مسلمانوں کی رائے اپنی قلت و کمزوری اور مقابل کی کثرت و قوت کو دیکھ کر مختلف ہو جاتی، یا اس طرح کے دونوں فریق اہل کفر اور اہل اسلام مقررہ وعدوں پر میدان میں پہنچتے نہیں۔ مسلمان تو اپنی قلت و کمزوری کو دیکھ کر اقدام کی ہمت نہ کرتے، اور کفار پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب جمایا ہوا تھا، وہ کثرت و قوت کے باوجود مقابلے پر آنے سے گھبراتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے مستحکم نظام نے دونوں طرف سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مکہ والوں کو تو ابو سفیان کے قافلے کی گھبرائی ہوئی فریاد نے ایک ہولناک صورت میں سامنے آ کر بے سوچے سمجھے چلنے پر آمادہ کر دیا۔ مسلمانوں کو اس خیال نے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی جنگی لشکر شامل نہیں ہے، ایک معمولی تجارتی قافلہ ہے، بس اس تجارتی قافلے کو لینا ہے، پکڑنا ہے، اس لیے مسلمان نکل آئے۔ مگر علیم ذات اللہ کی، خبیر ذات اللہ کی، اس کو یہ منظور تھا کہ دونوں میں باقاعدہ جنگ ہو جائے تاکہ اس جنگ کے پیچھے جو نتائج فتح اسلام کے ظہور میں آنے والے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ اس لیے فرمایا، دیکھیں وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یعنی ان حالات کے باوجود جنگ اس لیے ہو کر رہی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا ہے اس کی تکمیل کر دکھائے، اور وہ یہ تھا کہ 1000 جوانوں کے مسلح باسامان لشکر کے مقابلے میں 313 بے سر و سامان قافلہ مسلمانوں کی ایک ٹولی، اور وہ بھی محاذ جنگ کے اعتبار سے بالکل بے موقع، اور جب اس پہاڑ سے ٹکرائے گی مسلمانوں کی کمزور جماعت تو یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا ہے، اور یہ چھوٹی سی جماعت فتح مند ہوتی ہے۔ جو کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ ہے کہ اس جماعت کی پیٹھ پر کوئی بڑی قدرت اور طاقت کام کر رہی تھی جسے 1000 کا لشکر محروم تھا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی تائید اسلام کی وجہ سے ہے، اور اس کی محرومی کفر کی وجہ سے تھی، جس کے حق و باطل اور کھرے اور کھوٹے کا پورا امتیاز ہر سمجھدار انسان کے سامنے آ گیا۔ اب چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو ذرا بڑی ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوسری ویڈیو میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔